اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد محترم وكرم صاحبین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29واں دن ماہ مبارک رمضان کا اپنے اختتام پہ پہنچا اور امید کبھی ہے کہ اس کے ساتھ یہ مہینہ بھی اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ یہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ آپ اس مہینے میں کوشش کی کہ اپنے طور پر پروردگار کے کلام کے ساتھ مربوط رہیں، اس کو مختصر طور پر ہی صحیح لیکن پڑھیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج 29ویں سپارے کے آغاز میں جو سورۃ الملک ہے اس کے بارے میں گزارشات پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ پروردگار نے فرمایا ہے کہ وہ بادشاہ، وہ خدا بند کریم، اس کے ہاتھ میں برکت ہے، وہ سب سے بڑا ہے کہ جو اس ساری کائنات کا حاکم ہے، ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے کہ جو پروردگار ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور اس نے زندگی اور موت کو خلق کیا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، پروردگار کے سامنے زندگی اور موت پروردگار نے خلق کر کے انسان کو امتحان میں مبتلا کیا ہے، یعنی زندگی کا ملنا اور اس کے بعد مر جانا یہ انسان کا امتحان ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ تمہیں مبتلا کرے، آزمائش میں ڈالے تاکہ یہ دیکھیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، پروردگار زندگی دے رہا ہے آزمائش کے لیے، پھر موت دے رہا ہے آزمائش کے لیے۔ یہ ایک ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری زندگیاں اچھی ہوتی ہیں، خدا اور بھی اچھا کرے، لیکن وہ افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں اچھی ہوتی ہیں موت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں اچھی ہوتی ہیں موت اچھی نہیں ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں اچھی نہیں ہوتی لیکن موت اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں طرح کے افراد ہیں، اس لیے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں زندگی دی تاکہ تمہارے اعمال کا اندازہ ہو سکے، بلکہ فرمایا کہ زندگی اور موت دونوں خلق کی ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں سچے اعمال کون کرتا ہے۔ یعنی کسی کی ظاہری زندگی دیکھ کر اس کے اچھے اعمال کا اندازہ نہ لگا لینا۔ کوئی شخص جو ہے بڑے اچھے طریقے سے رہتا ہے، ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال بڑے اچھے ہوں گے۔ یا ایک شخص جو ہے وہ بیچارہ سادگی سے رہتا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، سادہ غذا کھاتا ہے، معمولی لباس پہنتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ جو کہ غریب آدمی ہے جہاں اس کے اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے، کا ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال کا اور کردار کا دار و مدار یہ ظاہری زندگی پر نہیں ہے، بلکہ ظاہری زندگی کے بعد میں نے موت بھی خلق کی ہے۔ تم دیکھو کہ کس کی موت اچھی ہے، جس کی موت اچھی ہے اس کا مطلب اس کا کردار بھی اچھا ہے، اس کی زندگی بھی اچھی گزری ہے۔ یہ ظاہری زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، جو باقی رہنے والی ہے وہ موت کے بعد زندگی ہے۔ لہذا کبھی آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بڑا بادشاہ زمین پر ظاہری طور پر قارون گزرا ہے، جتنا بڑا بادشاہ فرعون اور نمرود گزرے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا سوائے حضرت سلیمان اللہ کے نبی جو تھے، ان کے علاوہ کسی کو بادشاہت بھی نہیں ملی ہے پورے زمین کی۔ اللہ کے رسول ہمارے رسول جو تھے وہ عرب کے ایک چھوٹے سے علاقے کے حاکم بنے، اس کے علاوہ دیگر انبیاء تھے، کوئی حاکم بنا، کوئی محکوم بنا، کوئی زندان میں گیا، کوئی مارا گیا،
حضرت یوسف بھی بادشاہ بنے تو صرف مصر کے بادشاہ بنے، پوری زمین کے بادشاہ نہیں بنے، لیکن ایسا ہم نے تھے. اور ان کی بھی وقت مدت جو تھی یا حکومت جو تھی بڑی مختصر تھی اور معمولی سا مال ان کے پاس تھا. لیکن قارون وہ تھا کہ جس کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ آج تک کوئی ایسا حساب کرنے والا آلہ یا قانون نہیں بنا کہ جو قارون کے خزانے کا اندازہ لگا سکے. ایسا کوئی، قارون کون دشمن خدا تھا. شداد اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا با اختیار تھا کہ اس نے جنت بنا لی، روئے زمین پر جنت بنا لی کہ اگر اللہ کی جنت ہے تو میری بھی جنت ہے. لیکن اتنی بڑی ٹھاٹ کی زندگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے کردار بھی اچھا ہے. ورنہ شداد اور نمرود اور یہ قارون اور فرعون یہ اپنے زمانے کے بڑے کائنات کے برے ترین انسانوں میں سے تھے، لیکن زندگیاں بڑی اچھی گزار گئے. اگر میں آپ کو شداد کا واقعہ بتاؤں تو آپ کو حیرانی ہو جائے گی. ملک الموت سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سے موقع پر روح قبض کرنے کا حکم ملا تو تمہیں دکھ ہوا روح قبض کرتے ہوئے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ملک الموت سے پوچھا گیا جب تمہیں حکم دیا خدا کہ جاؤ فلاں کی روح قبض کر کے لے آؤ تو تمہیں دکھ ہوا ہوگا. کب دکھ سب سے زیادہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 2 موقعوں پر بہت دکھ ہوا روح قبض کرتے ہوئے. کون سے 2 موقع؟ ایک موقع یہ تھا کہ ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں بہت سارے افراد تھے، طوفان آیا، سب لوگ ڈوب گئے، بس ایک تختے کے اوپر ایک ماں بچ گئی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بچ گیا. سب ڈوب گئے، ایک ٹوٹا ہوا تختہ، اس کے اوپر ماں بیٹھی ہے اور ماں کے ساتھ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے. رات کی تاریکی ہے اور دریا ہے، پانی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس ماں کی روح قبض کر لو. تو ملک الموت کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ اس سارے طوفان میں یہ 2 لوگ بچے تھے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی ماں کے سہارے پر ہے. خدا نے کہا کہ ماں کو بھی مار، اس کی روح قبض کر لو. کہا مجھے دکھ ہوا کہ اس بچے کا کیا بنے گا، اکیلا رہ جائے گا. تو خدا آ جائے تو دونوں کو روح قبض کر لیتا، میں دونوں کو چھوڑ دیتا. کہا کہ مجھے تب دکھ ہوا اس بچے کی قسمت پر، لیکن خدا کا حکم تھا، ماں کو لے کے آ گیا. کہا کہ دوسرا موقع وہ تھا، پہلا اس بچے پہ ترس آیا، دوسرا موقع یہ تھا کہ جب شداد کو حکومت ملی، شداد کو کہا گیا، اس نے کہا کہ میں خدا ہوں. تو شداد نے کہا کہ خدا کون ہوتا ہے؟ کہا وہ جنت بھی ہے اس کی اور جہنم بھی ہے. جہنم میں کیا ہوتا ہے؟ آگ ہی آگ ہے. تو اس نے ایک میدان کے اندر ہزاروں لاکھوں ٹن لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگوا دی اور اپنے سارے منکروں کو اٹھا کے اس نے آگ میں ڈالنا شروع کر دیا. کہا کہ اگر اللہ کی جہنم ہے تو میری بھی جہنم ہے. تو اب اس کے لوگ یہ کرتے تھے کہ دور دراز علاقوں سے لوگوں کو پکڑ کے لے آتے اور ان کو جو ہے وہ معمولی سے جرم کی بنا پر آگ میں ڈال دیتے. وہ آگ کئی اثر جلتی رہی اس یہ بتانے کے لیے کہ میری بھی جہنم ہے. اور وہ شداد دور بیٹھا ہوا جہنم کو دیکھتا رہتا. کہ جہنم بنانا بڑا آسان ہے، جہنم بنانا اور جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، جنت میں جانا آسان نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو لکڑیاں جمع کی، آگ لگ گئی، وہ دیکھتا رہتا. ساتھ ہی اسی طرف جنت بن رہی تھی. جنت میں اس نے جو کچھ جنت کے بارے میں سنا ہوا تھا وہ اس نے جنت میں بنوانا شروع کر دیا. نہریں بنوا دی، کہا جس میں دودھ جاری کر دو. وہاں پہ اس نے ساری دنیا کے ہیرے جواہرات اکٹھے کر دیے، درخت سجا دیے، خوبصورت خواتین کو لا کے حوروں کے رنگ نام دے کے وہاں بٹھا دیا گیا. یعنی جو اس نے سنا ہوا تھا کہ جنت میں سب کچھ ملے گا، اسے وہ جنت تیار کروا دی. کئی سال لگ گئے جنت تیار ہوتے ہوتے. ملک الموت کہتا ہے کہ جب شداد کو معلوم ہوا کہ آج میری جنت تیار ہو گئی ہے اور میں جاؤں گا جنت دیکھنے کے لیے، تو لشکر لیا، لاؤ لشکر، اپنے دوست سب کو جمع کیا کہ آج ہم جنت دیکھنے جائیں گے. لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جیسے ہی شداد جنت کے دروازے پر پہنچے، اس کے داخل ہونے سے پہلے اس کی روح قبض کر لو تاکہ اپنی نئی جنت نہ دیکھ سکے. تو ملک الموت کہتا ہے کہ مجھے تب بڑا دکھ ہوا کہ ایک انسان نے، ٹھیک ہے وہ باغی تھا، دشمن تھا، لیکن اتنی محنت کی، اتنا بڑا اس نے سرمایہ لگایا، ساری کوشش کی جنت دیکھنے کے لیے، اسے ہی نہیں دیکھ سکا. تو جب یہ جواب ملا تو پھر معصوم فرماتے ہیں جنہوں نے روایت کی، فرمایا کہ وہ بچہ کہ جو کشتی کے تختے پر بچ گیا تھا وہ وہی شداد تھا جسے پروردگار نے جنت کے دروازے پر جس کی روح قبض کر دی. یعنی وہی بچہ جس کے بارے میں ملک الموت یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پانی میں اکیلا رہ کے کیا کرے گا. کہا خدا جب زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اس اکیلے
اور اندھیرے طوفان میں بچ جانے والے بچے کو اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا، اور وہ اتنا سرکش ہو گیا اس ظاہری زندگی کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ تو ظاہری زندگی دیکھ کر کسی کے کردار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کردار بھی اچھا ہوگا۔ اس وقت بھی، کل بھی یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں جو دنیا کے بڑے بڑے ٹاپ 10 20 ٹاپ 50 بلینئرز ملیں گے آپ کو، ریچسٹ پیپل آف دا ارتھ اس وقت ملیں گے، وہ اکثریت یا سب کے سب غیر مسلم ہوں گے، جو بے دین ہوں گے اور کسی دین پہ عمل نہیں، کاروباری افراد ہے سب کے سب۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر زندگی اچھی گزار رہے ہیں تو صاحبان کردار ہیں۔ اور اگر آپ چلے جائیں نجف میں، آپ عراق میں، پاکستان میں، ہندوستان، ایران میں، یا یہاں UK وغیرہ میں بھی آپ نظر آئیں گے، لوگ جو ہے وہ معمولی لباس پہنتے ہیں، معمولی خوراک کھاتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے اور کردار میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے بات کرتے رہتے ہیں، امام کو توسل کرتے رہتے ہیں۔ ظاہری زندگی ان کی شاید بہت سے افراد سے کم گزر رہی ہوگی، لیکن کردار اور عقیدے کے لحاظ سے بہت مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری نعمتیں اصل میں یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے زندگی کے بعد موت کو خلق کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو معلوم ہو سکے آزمائش کے بعد کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ سلام صلی اللہ محمد۔ اور اس میں ایک آگے آیت سامنے آتی ہے کہ آیت نمبر 5 پروردگار نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رجوماً للشیاطین، کہ ہم نے اس دنیاوی آسمان کو خوبصورت بنایا ہے ستاروں کے ذریعے، اور انہی ستاروں کو ہم نے شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے استعمال کیا۔ یعنی آسمان کو خوبصورت بنایا ستاروں کے ذریعے، اور انہی ستاروں کو اس سے دو کام لیے، ایک تو آسمان کو خوبصورت بنایا، دوسرا یہ کیا کہ شیطانوں کو پتھر مارنے کے کام لیا ستاروں کے ذریعے۔ ستارے جو ہیں پروردگار کے ایسی مخلوق ہے کہ جس کی تعداد یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں پروردگار نے علم دیا ہے۔ دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں بنا کہ جو بتا سکے کہ ستارے کتنے ہیں، چھوٹا کون سا ہے، بڑا کون سا ہے، سب سے بڑا کون سا، سب چھوٹا کون سا ہے، یہ نہیں بتا سکتے آپ۔ ہر روز نئی سے نئی جو ہے وہ دنیا تحقیق بھی ہو رہی ہے، تلاشی بھی جا رہی ہے۔ تو ستاروں کی، سیاروں کی تعداد کا اندازہ لگانا یا ان کو گن لینا قطعی محال ہے، ناممکن ہے۔ اس کو کوئی شخص نہیں گن سکتا، کوئی نہیں کر سکتا سوائے خداوند کریم کے، یا وہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، جس کے پاس پروردگار نے فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یا وہ امام مبین کے پاس علم ہے یا اللہ کے پاس علم ہے، کہ ورنہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو ستاروں کی تعداد کا اندازہ لگا سکے۔ البتہ یہاں پر ایک جملہ بیان کر دو، پروردگار نے جو کہا نا کہ ہم نے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے شیطانوں کو پتھر مارنے کا کام کیا ہے۔ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو۔ یہ شیطان آپ جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، تو جمرات میں ایک رمی جمرات کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ شیطانوں کو پتھر مارا جاتا ہے۔ 3 بڑے بڑے شیطان ہیں، ان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ ہر حاجی اس کے بغیر اس کا حج مکمل نہیں ہے جب تک وہ 3 شیطانوں کو پتھر نہ مار سکے۔ اور پتھر مارنے کی بھی ترتیب ہے، پہلے بڑے کو مارنا ہے، پھر درمیان والے کو، اور پھر چھوٹے کو۔ ان تینوں کو پتھر مارنا یہ حج ہے، چاہے شیعہ ہے، سنی ہے، مانے نہ مانے، چاہے وہ خدا کی محبت میں جائے یا شیطانوں کی محبت میں جائے، شیطانوں کو پتھر وہاں پہ مارنا پڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں رمی جمرات، کہ وہ شیطانوں کو پتھر مارنا ہے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر شیطان حضرت ابراہیم کے سامنے 3 دفعہ ظاہر ہوا تھا، 3 مختلف شکلوں میں ظاہر ہوا تھا۔ اچھا، جو لوگ گئے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے ان 3 شیطانوں کے درمیان میں، یعنی آپ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے تینوں کو پتھر مار سکتے ہیں، اتنے قریب قریب ہیں یہ۔ تو ظاہر شیطان جو تھے تو قریب قریب ہی ہوں گے، تو بہرحال وہ انہوں نے جو ہے وہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ہوا کیا ہوا، یہ تھا کہ حضرت ابراہیم لے کے جا رہے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے، جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو شیطان ایک دفعہ سامنے آ گیا بوڑھے کے روپ میں، سفید داڑھی، بوڑھا، اچھے کپڑے، اچھے لباس پہن کے آ گیا کہ ابراہیم یہ کیا کرے، تمہیں اللہ نے بیٹا دیا ہے، یہ تو تمہارے بعد نبی بنے گا، تم ذبح کرنے جا رہے ہو اس کو، اللہ سے کہو کہ میں نہیں ذبح کرنا، ایسا کرو کہ منع کر دو۔
حضرت ابراہیم نے پتھر اٹھایا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس شیطان کو مارا تو وہ شیطان وہاں سے غائب ہو گیا، پتھر لگا اور وہ غائب ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے، بہت طویل وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ ایک اور رخ پہ سامنے آ گیا۔ اس دفعہ جو ہے اس کا حلیہ کچھ اور تھا، شاید میں شاید کہہ رہا ہوں لمبا ہوگا، کالا ہوگا، بیان صورت ہوگی۔ اب آ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم تم کیا کر رہے ہو، تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، پیارا تمہارا بیٹا ہے، وہ ہے فلاں، تم جو ہے اس کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے پھر پتھر اٹھا کر اس کو مارا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ دوسرا شیطان بھی بھاگ گیا۔ پھر آپ نے ابھی چند لمحے گزرے، تیسرا شیطان آ گیا، اب یہ تھوڑا چھوٹے قد والا آ گیا۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، اب ظاہر نہ میں نے دیکھا نام تو سمجھانے کے لیے، چھوٹے قد والا ہوگا تو اب جو ہے وہ جب سامنے آیا تھوڑا موٹا بھی رہا ہوگا، شاید ایسا کچھ ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم کو اس نے پھر یہی جملے کہے کہ یہ کیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، تمہارا تو وارث ختم ہو جائے گا، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم نے دوبارہ اس کو پتھر مارا تو وہ 3 جگہوں پر شیطان نظر آیا، 3 مختلف روپ میں۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا، ہر دفعہ اس کو پتھر مارا، اور جب تیسری دفعہ پتھر مارا تو کہتے ہیں وہ پتھر اس کو لگا۔ پہلے 2 دفعہ پتھر لگنے سے پہلے وہ غائب ہو گیا، پتھر اس کو نہیں لگا۔ جب تیسری دفعہ اس کو پتھر لگا، ابراہیم علیہ السلام کا پھینکا ہوا پتھر لگا، تو وہ شیطان اس کے بعد ظاہر نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم نے جو ہے اس کے بعد اپنے کام کو انجام دیا جس کے لیے آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو اس عمل کو رمی کہتے ہیں، پتھر مارنے کو۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے ستاروں کو استعمال کیا، رجوما للشیاطین، میں نے شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے ستاروں کا استعمال کیا۔ ستاروں کے 2 استعمال ہیں، ایک چاند کو آسمان کی زینت ہے، اور ایک جو ہے وہ شیطان کو پتھر مارنے۔ ہوتا یہ تھا، یہ آیت نازل ہوئی، اس طرح کی آیتیں 3-4 جگہوں پر قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ مختلف زمانوں میں لوگ جنات کو، شیاطین کو اپنے قبضے میں کر لیتے تھے اور پھر ان سے غیب کی خبریں معلوم کرتے تھے۔ کوئی شیطان کا آسمانوں کے اوپر جانا ممکن نہیں ہے، اللہ نے نکال دیا ہوا ہے، ابلیس کو، اولاد ابلیس آسمان کے اوپر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ کرتے تھے کہ جنات کو بھیجتے تھے، جنات آسمانوں کے اوپر جا کر غیب کی خبریں لے آتے اور لا کر غیب کی خبریں عوام کو بتاتے تھے۔ اب جو خبر بتانے والا ہوتا تھا نا، لوگ کہتے کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ حقیقت میں خدا بھی یہی ہے، رسول بھی یہی ہے، چونکہ یہ تو غیب ہی اور بتا رہا ہے۔ مثلا ایک شخص، ایک جن گیا اوپر، شیطان گیا، جن گیا اوپر اور دیکھ کر آ گیا کہ بھی پرسوں جو ہے وہ بارش ہونے والی، مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ جس آدمی نے، جس شیطان نے اس کو بھیجا تھا، وہ اب لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں تم مجھے انکار کرتے ہو، دیکھو پرسوں بارش ہو جائے گی۔ اب چونکہ پتا تھا کہ پرسوں بارش ہونی ہے، اللہ نے تقدیرات لکھ دی ہوئی ہے، اب پرسوں بارش ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں یہ فلاں شخص کل مر جائے گا، سرٹن بڑا انسان ہے، کل مر جائے گا، اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے مر جائے گا۔ اگلے دن وہ مر گیا، جب اس کی موت کی خبر صحیح ثابت ہو گئی، ہوگا یہ تو واقعی میں اللہ کا بندہ ہے، یہی اصل میں طاقت اسی کے پاس ہے، تو لوگ گمراہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ نے یہ کیا کہ پھر ان شیطانوں کو روکنے کے لیے اللہ نے وہ پتھروں کو، ستاروں کو پتھر کی صورت میں آسمان سے توڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ٹوٹے ہوئے ستارے، شہاب ساقی بھی سے کہا جاتا ہے، فالنگ سٹارز، یہ جو ہے وہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی جن اور شیطان آسمان پر کان لگانے کی کوشش کرتا ہے تو خدا ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیتا ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا ان کو روکنے کے لیے پروردگار نے پتھروں کا استعمال کیا۔ تو جہاں پر بھی پتھر مارے جاتے ہیں آسمان سے یا زمین پر، تو وہ پتھروں کا مارنا صرف شیطانوں کے لیے ہی مخصوص ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب اس کے بعد سورۃ الملک کے بعد ایک اور سورت جو معروف سورت ہے اس حوالے سے کہ پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی اور قلم کی اور اس کی جو یہ لکھتے ہیں، وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پروردگار اے میرے حبیب اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے تو ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ لوگ جو تھے مکے کے مشرک رسول اللہ کو دیوانہ کہتے تھے۔ دیوانہ کون ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ وہ جس کے دماغ پہ اثر ہو جائے، اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں،
لوگ پتھر مارتے تھے، رسول کہتے تھے لا الہ الا اللہ. لوگ آپ کو اذیت دیتے تھے، وہ کہتے لا الہ الا اللہ. تو کہتے کہ یہ تو نعوذ باللہ دیوانہ ہے، ہم مار بھی رہے ہیں یہ ایک ہی بات کہی جا رہا ہے. تو کہا یہ دیوانہ ہو گیا نعوذ باللہ. تو اللہ نے فوراً آیت بھیج دی ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے حبیب تیرے رب کی نعمت کی وجہ سے ایسا ہے کہ تو ہرگز مجنون نہیں ہے، تو ہرگز دیوانہ نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرَ غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تیرے لیے جو بے انتہا اجر ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہترین اخلاق پہ خلق کیا گیا ہے. وہ جو پتھر مار کر سمجھتے تھے کہ محمد بدلہ لے گا یا گالی دے کے سمجھتے تھے کہ محمد گالی دے گا، اور رسول مسکرا پڑتے تھے، آگے سے دعائیں دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہے. خدا نے کہا کہ ان سے کہو یہ پاگل نہیں ہے، یہ میرا اخلاق ہے تم سے پیش آ رہا، یہ میرے اخلاق کا تقاضا ہے، اس کے اخلاق کی بلندی ہے کہ تم مجھے گالی دیتے ہو میں آپ سے مسکرا دیتا ہوں، تم مجھے پتھر مارتے ہو میں تمہیں دعا دے دیتا ہوں. تو پتھروں یا سختیوں کے بدلے میں، گالیوں کے بدلے میں مسکرا دینا جو ہے وہ سنت رسول ہے. اس کو پاگل پر نہیں کہا جاتا. رسالت مآب سے بڑا کوئی غیرت مند کائنات میں نہیں گزرا ہے، محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی عزت دار نہیں گزرا ہے تاریخ میں. جب وہ اپنی عزت اور غیرت کو اسلام کی تبلیغ کی خاطر گالیاں اور پتھر کھا کے بھی مسکرا دیتے تھے، تو ہماری اور آپ کی عزت اور غیرت کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کوئی اونچی آواز میں بات کرے ہوئے ہم کہتے ہیں وہ اس نے ہمارا بدتمیزی کر لی ہے، اب اس سے ہم ایک سال پورا بات نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے. جب تبلیغ کی بات آتی ہے، جب کردار سے تبلیغ کرنی ہوتی ہے تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اس میں گالیاں بھی ہوتی ہیں، الزامات بھی ہوتے ہیں، اس میں سب کچھ ہوتا ہے. اور مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تو کون ہے اور کیا ہے تیرا داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو جب آپ کو اللہ کے رسول اور کے دین کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، پھر آپ کو سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. مولا کائنات کا فرمان بھی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم ہماری راہ میں نکل پڑو، جب ہمارے دین کی راہ میں نکل پڑو تو دنیا کی ساری مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اگر تم نے مولا کے لیے کام کرنا ہے تو پھر دنیا کی ہر مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. لہذا پروردگار نے کہا کہ اے میرے حبیب یہ جو تمہیں برا بھلا کہتے ہیں اور پھر تم مسکراتے ہو، ان سے کہو کہ میں پاگل نہیں ہوں، یہ میرا اخلاق ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ برد و بار کر رہا ہوں. اب اس کے بعد یہ ساری گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پروردگار نے آگے فرمایا ہے اسی آیت سورت میں، اور وہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. توجہ ڈالو اس ساری گفتگو پر. فرمایا کہ فلا تطع المکذبین، اے میرے حبیب جو جھٹلانے والے ہیں نا، جنہوں نے تمہارا انکار کر دیا ہے، وہ جنہوں نے تمہارا انکار کر دیا ہے ان کی اطاعت نہ کرو. یعنی وہ لوگ جب تم نے کہا کلمہ پڑھو، انہوں نے تمہارا انکار کر تمہیں نبی نہیں مانا تو تم ان کی بات نہ مانو، تم ان کی اطاعت نہ کرو. یعنی اللہ کے رسول کے لیے اس آیت کے مطابق جائز نہیں تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کی اطاعت کریں کہ جو محمد کو نبی نہ مانتا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اے میرے حبیب فلا تطع، تم ہرگز اطاعت نہ کرو المکذبین، جنہوں نے تمہارا انکار کر دیا، جنہوں نے تمہیں جھٹلا دیا اس کی بات نہ مانو. یعنی مصطفیٰ کو جھٹلانے والے کون ہوتے ہیں؟ کافر اور مشرک. جو مصطفیٰ کو جھٹلا دیتا ہے یا وہ کافر ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد خبردار تم نے ان کی بات نہیں ماننی ہے. یہ مکے کی صورتیں ہیں، مکے میں نازل ہوئی ہے یہ کہ ہرگز تم دیوانے بھی نہیں ہو، تمہارا اخلاق اچھا ہے، تم بہترین خلق پیدا ہوئے ہو، لیکن تمہارے انکار کرنے والوں کے لیے تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان کی بات مانو. جو تمہیں نبی نہ مانے، جو تمہارے بات پر کہہ کر اللہ کو ایک نہ مانے، تم اس کا اتباع اور اطاعت نہ کرو. اب بتائیے اللہ کے رسول نے 6 برس کی عمر سے لے کر دعوت ہجرت سے پہلے 53 برس تک جب آپ کی عمر گئی، کیا حضرت ابو طالب کا اطاعت اتباع نہیں کیا؟ کیا آپ نے ان کا اطاعت نہیں کی، اتباع نہیں کیا؟ کوئی اتخاذ شیعہ سنی کے حضرت ابو طالب کی نافرمانی کی ہو یا ان سے کہا ہو کہ چچا اس آیت کی وجہ سے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، بلکہ زندگی بھر دعوت اسلام کے آغاز سے لے کر حضرت ابو طالب کی وفات تک ہر ایک قدم حضرت ابو طالب سے پوچھ کر اٹھایا کہ دعوت الرشیدہ کرنی ہے تو کہاں کروں، شیب ابطالب میں جانا ہے تو کیسے رہے، خدمت کرنی ہے تو کیسے کروں، شادی کرنی ہے تو کہاں کروں، تجارت کرنی ہے تو کیسے کروں. زندگی کے
سارے معاملات حضرت ابو طالب سے پوچھے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں جھٹلا دے اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یا تو اس آیت کو قرآن سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ، اگر اس آیت کو رکھنا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس کی اطاعت حضرت رسول اللہ نے کی ہے وہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے نہیں تھے، رسول کی بات کو مان کر چلنے والے تھے، اور ساری کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو حضرت ابو طالب سے زیادہ اس بات کا سزاوار ہو کہ اللہ کے رسول نے عملی طور پر ان کی اطاعت و اتباع کیا ہو۔ تو یہ آیت ایک دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضرت ابو طالب کا انکار کرنے والے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے حبیب یہ جو ہر وقت قسم کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت قسم کھا لیتے ہیں، عادتاً قسم کھانے والے، ان کی ذات، ان کی اوقات بڑی نیچی ہوتی ہے، لہذا ان کی بات نہ مانو۔ جو لوگ آئے، اے محمد اللہ کی قسم فلاں کام ہو گیا، اے محمد فلاں کی قسم یہ کام ہو گیا، ہر بات میں قسم کھانا، یہاں تک اللہ نے کہا کہ یہ جو کم ذات ہوتے ہیں نا ان کی اوقات یہی ہوتی ہے۔ اب یہ لفظ یہی ہے نا، میرے اردو کے میں کیا بیان کروں کہ یہ سخت لفظ ہے، اے میرے حبیب یہ جو ہر وقت قسم کھانے والے ان کی نیچی اوقات والے لوگ ہیں، تم ان کی بات نہ مانا کرو۔ ہم مازم مشاہم بنعیم، اور یہ ہر وقت جو چغل خوریاں کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے عیب اٹھا کے پھرتے ہیں تاکہ کوئی ان کا مخالف ملے تو میں اس کی چغلی لگا دوں کہ خبردار ان کے ساتھ بھی تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، یہ مشکل الفاظ ہیں اور یہ کڑوی بات ہے کہ ایک وہ کہ جو رسول اللہ کا اتباع نہیں کرتا، اس کو جھٹلاتا ہے، اس کی بات نہیں سننی ہے۔ جو ہر وقت قسمیں کھاتا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ حلاف مہین، کہ یہ بے اوقاتی لوگ ہیں، ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہر کام میں قسم کھاتے واتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم مازم مشاہم بے نمیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تانے دیتے ہیں اور لوگوں کی چغلیاں اٹھائے پھرتے ہیں کہ جب کوئی دشمن ملے گا تو اس کی چغلی کر دیں گے تاکہ اس شخص کی بے عزتی ہو جائے۔ کہا خبردار ان کی بھی اتباع نہ کرنا۔ مناع للخیر معتد اثیم، اور یہ دیکھیں کتنے سخت لفظ ہیں کہ وہ کہ جو مال میں کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، مال ہوتا ہے لیکن خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، اس کے لیے للخیر، کہ وہ جب اس کو پتہ ہے کہ اس کام میں نیکی اور برکت ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتا ہے، کہا کہ اس کی بات بھی نہ مانو۔ معتد اثیم، کیونکہ وہ حد سے بڑھا ہوا بدکار ہے، یعنی جس کے پاس مال ہے اور وہ خیر کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے کہ وہ حد سے بڑا ہوا بدکار ہے، اس کی بات بھی نہ مانو۔ اوتل بعد ذالک زنیم، کہ وہ جو سخت گیر ہوتا ہے، جو لوگوں سے مسکرا کے بات نہیں کرتا، ہمیشہ اس کے منہ پہ جو ہے غصہ رہتا ہے، سختی رہتی ہے، کسی کی جو ہے وہ اس کے سامنے تو حیثیت توقیر نہیں ہوتی، کوئی بات کرے اچھی یا بری وہ ہمیشہ سختی سے جواب دیتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بد ذات ہے، وہ ذالک زنیم، یہ لفظ زنیم بڑا کم استعمال ہوا، ایک یہاں پر استعمال ہوا کیونکہ وہ جو ہے وہ سخت وہ ہے۔ سخت وہ سے مراد وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی اچھی بات کرے تب بھی ڈانٹ پڑتا ہے، تو بری بات کرے تب بھی غصہ کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ اور یہاں وہاں دیکھیں یہ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن مجید نے آیت نازل کی ہے کہ اے میرے حبیب یہ مکے کے مشرکوں کے بارے میں ہے اور اپنی زندگی کا اس کو دستور بنا لیں۔ یہ کسی مومن کے بارے میں بہرحال نہیں ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ البتہ یہ وہ عادتیں ہیں کہ اگر کسی مومن میں پائی بھی جاتی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ وہ عادتیں ہیں کہ جو بری عادتیں ہیں، یہ بری عادتیں کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے۔ یعنی کیا؟ اللہ کے رسول کا اتباع بھی کرنا چاہیے، ہر وقت قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے، سچی یا جھوٹی قسمیں کھانے والے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، ہر وقت تانا نہیں دینا چاہیے، چغلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، چغلیوں کو اپنے سینے میں دفن نہیں کرنا چاہیے، مال میں بخل نہیں کرنا چاہیے، جس کے پاس ہو اس کو خیر میں خرچ کرنا چاہیے ورنہ وہ بدکاری میں شمار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ادر شفیع صاحب آپ سنیے گا غور سے کہ مال جو ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، خیر کے کاموں میں مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو کہ سخت گیر ہوتا ہے، بری باتیں کرنے والا ہوتا ہے، سختی سے پیش آنے والا، یہ معصومین کے اقوال کا خلاصہ ہے۔ وہ بالضبط قول نہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے جسمانی عیب یا اس کے معاشی
یعنی مالی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ دنیا کا برا ترین تانا ہے. ماشاءاللہ. یعنی ایک شخص اندھا ہے یا اس کی ایک آنکھ خراب ہے تو کوئی شخص کہے بھی یہ کانا ہے، یہ اندھا ہے، فلاں فلاں، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا رہے اس کے جسمانی عیب کے بارے میں. یا ایک شخص کے جو غریب ہے، مالی طور پہ مضبوط نہیں ہے، اس کا مذاق اڑانا تو یہ تو ایسا ہے، یہ تو غربت، اس نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا مقابلہ کرے گا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. خدا تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ برے ترین تانے ہیں، یہ کردار کی پست ترین نشانی ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے حساب پر اس کا مذاق اڑاتے ہو. اس کی صحت اللہ نے دی ہے، اس کا مال اللہ نے اس کے نصیب لکھا ہے، تم اس پر مذاق اڑاتے ہو کہ اللہ نے اسے کم دے دیا تمہیں زیادہ دے دیا ہے. کہا کہ یہ بدترین بدکاری یہ ہے کہ تمہارے پاس مال ہے اور تم مذاق اڑاؤ اور تم خیر میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے پاس جمع کر کے رکھو. اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں لوگ کہ بدخو بھی ہوتے ہیں، بدذات بھی ہوتے ہیں، اوقات بھی خراب ہوتے ہیں. آخر جملہ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے اور بیٹے دیے ہیں. کہا ان سے پوچھو یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے اور بیٹے ہیں. پھر ایک وجہ فرمایا تھا کہ بے شک مال اور بیٹے یہ فتنہ ہے، یہ دنیا میں فتنہ ہے، اور فتنہ جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ مال اور بیٹے دے کے آزماتا ہے کہ یہ لوگ میرا کہا کس طرح سے مانتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو ان سب کے ملنے کے بعد شکر کر لیتے ہیں ان کا شمار جو ہے وہ شاکرین اور ساجدین میں ہوتا ہے. اور جو ان چیزوں پہ اکڑ کر دوسروں جس کے پاس نہیں ہوتے ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو خدا نے اس کے بارے میں کیا کوئی لفظ استعمال کیے آپ نے سماعت فرمائے. بس ایک مثال دے دوں اور یہ اس اختتام میں ممکن ہے کہ یہ آج عید کی شب ہو، امکان کا بھی ہے کہ آج شب عید بھی ہو جائے گی ہمارے پاکستان میں ہوگی. یہاں پر بھی بعض جگہوں سے اعلان ہو گیا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم کچھ ہفتے دیر کے بعد روایت ہلال جو ہماری اس امام باغی کمیٹی ہے وہ بیٹھیں گے تو اعلان کریں گے. لیکن بس آخری جملہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس حوالے سے ماہ رمضان کی آخری گفتگو ہو. پھر اس کے بعد یہ وہ مہینہ تھا کہ جس کی ہر رات عید ہوتی تھی، یہ ختم ہو گیا ہے. اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے صرف پہلا دن عید کا ہے. اب جس مہینے کا صرف ایک دن عید کا ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ جس کا ہر دن عید کا تھا وہ مہینہ جا رہا ہے. اب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ مغرب کی اذان کا انتظار کرتے تھے، اب کے بعد مغرب کی اذان ہمارا انتظار کرے گی. اب سے پہلے ہمیں جلدی ہوتی تھی کہ سحری کا وقت کیا ہے، فجر کس وقت ہے. اب کے بعد جو فجر بھی کوئی پڑھنے والا ہے تو میں اس کے لیے بہرحال اپنی زندگیوں میں یہ رمضان کا مہینہ تبدیل ہوا ہے. نہ خدا تبدیل ہوا ہے، نہ محمد رسول تبدیل ہوا ہے، نہ علی تبدیل ہوا ہے، نہ مومن تبدیل ہوا ہے. لہذا جیسے آپ نے رمضان میں کوشش کی ہے پروردگار کے ساتھ مربوط رہنے کی، ویسے ہی کوشش کریں کہ سارا سال مربوط رہا کریں. آپ کو یہاں پر قرآن سنایا گیا، میرے درس کے بعد سورہ یاسین، سورہ مزمل، مدثر، رحمان، پوری صورتیں سنائی گئی، دروس سنائے گئے. یہ اس لیے کہ آپ کو سارا سال اسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا ہے. تو آخری جملہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال اور بیٹے ہو جاتے ہیں وہ دو طرح کے کردار سامنے آتے ہیں. ایک مال جو تھا اور بیٹے جو تھے وہ ابو سفیان کے پاس بھی تھے، ایک کا مال اور بیٹے ابو طالب کے پاس بھی تھے. سامنے ہے مال اور بیٹے کہاں خرچ کیے اور ابو طالب علیہ السلام نے اپنے مال اور بیٹے کو کہاں خرچ کیا. یہ بہترین مثالیں ہیں. ایک وہ کہ جو اپنے مال اور بیٹوں کی وجہ سے بدکار اور بدذات کہلائے، وہ ابو سفیان، اس کے مال اور بیٹے. اور ایک وہ جن کا مال اور بیٹے اتنے پاک تھے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا مال بھی میرا ہے اور اس کے بیٹے بھی اللہ کی رات میں ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.